اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں اس میں ہم مختصر ذکر کریں گے ایک عظیم مفسر قرآن کا اور ایک شیخ کامل کا، یعنی میری مراد ہے بہیکی زماں مفسر قرآن علم الہدیٰ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مختصر تعارف آپ کا یہ ہے کہ آپ نسباً عثمانی ہیں، یعنی سیدنا عثمان غنی کی اولاد میں سے آپ ہیں، اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ علم ظاہر میں شاگرد ہیں حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، اور اس کے بعد آپ نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بھی استفادہ کیا ہے۔ میں نے جو یہ القاب قاضی صاحب کے بارے میں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بہیکی وقت، تو بہیکی وقت کا جو خطاب ہے یہ قاضی صاحب کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا تھا۔ علم الہدیٰ کا لقب آپ کو آپ کے شیخ حضرت حبیب اللہ مرزا مظہر جان جانا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لقب آپ کو عطا فرمایا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو انسان کو مطلب ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بر صغیر و ہند و پاک میں ایسی سی ہستیاں موجود ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشہور تفسیر لکھی ہے، تفسیر مظہری ہے، میرے پیچھے تفسیر مظہری بھی ہے میرے پاس عربی زبان میں۔ اس تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پہ مسائل فقہیہ، صرف و نحو، بلاغت وغیرہ ان چیزوں پہ بھی تفسیر میں جو ہے بحث کیا ہے، فقہی مسائل بھی کافی سارے تفسیر مظہری میں آپ کو یہ تفسیر پر ملے گی فقہی مسائل سے۔ وہاں پہ آپ کی خصوصیت یہ ہے، خصوصاً تفسیر مظہری کی، کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں چونکہ آپ صوفی تھے تو صوفیانہ رنگ بھی غالب ہے، اور آپ کو جا بجا حضرت امام ربانی کے مکتوبات کے حوالے ملیں گے، کمالات نبوت اور کمالات ولایت اور تجلیات ذاتی، افعالیہ، مثالی، ان چیزوں کے بارے میں، اور ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ وغیرہ وغیرہ۔ تو شاید کسی اور تفسیر میں یہ چیزیں آپ کو ملیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں خلیفہ ہیں حضرت مرزا مظہر جان جانا کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا کی شخصیت سے شاید کوئی ہو جو ناواقف ہو۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا وہ ہیں جن کے خلیفہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور شاہ غلام علی کا فیض ترکی اور پھر عرب کنٹریز تک بھی گیا، مولانا خالد نقشبندی جیسے آپ کے خلفاء ہیں۔ لیکن حضرت مرزا مظہر جان جانا فرماتے تھے کہ جیسے حضرت شہنشاہ نقشبند نے کہا کہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھے گا کہ بہاؤدین تم میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں خواجہ محمد پارس صاحب کو پیش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میں مولوی ثناء اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں۔ پھر شیخ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، مرزا مظہر جان جانا، کہ قاضی ثناء اللہ جب جس محفل میں آتے ہیں اس محفل میں اگر اللہ کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں تو وہ بھی اٹھ کے قاضی صاحب کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا کیا تھا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی کافی کتابیں ہیں، اور میں نے آپ کے بارے میں پڑھا کہ آپ نے 30,000 کتابوں کا، زمانے طالب علمی میں 30,000 کتابوں کا تقریباً مطالعہ کیا تھا۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی مشہور کتاب ارشاد الطالبین، سلوک اور طریقت کے حوالے سے یہ کتاب، اس کتاب میں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی ارشاد الطالبین میں جو باقی کتب میں بہت بہت کم ہیں۔ مثلا قاضی صاحب کشف پہ لکھتے ہیں،
اور باقاعدہ قرآنی آیات اور احادیث سے پھر اس کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صاحب سکر سے صاحب صحف کا صاد ہا و صاحب صحف جو ہے، یعنی جو ہوش مندی میں ہوتا ہے صوفی، اس کا کشف زیادہ صحیح ہوتا ہے صاحب سکر سے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک طرف 2 یا 3 لوگوں کا کشف ہو صوفیہ کا، اور ایک طرف کسی ایک کا ہو، اور وہ مقام و مرتبے میں برابر ہوں، تو پھر ایک کے کشف کو چھوڑ کے 2-3 کے کشف کو صحیح مانا جائے گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی صوفی نے کہ 2 کشف ملیں آپ کو، یعنی ایک زندگی کے ایک حصے میں، پہلے حصے میں اس نے ایک بات کہی ہو، لیکن آخر میں اس نے اس کشف کے خلاف جو ہے کوئی اور بات کی ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دوسرے کشف کو صحیح مانا جائے گا۔ جیسے فقہ میں بھی یہی چیز ہے، فقہ میں یہی چیز ہے کہ فقی کے آخری قول کو ترجیح ہوتی ہے، اور اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ پرانے قول سے اس فقی نے رجوع کیا ہے۔ جیسے وہ فقہ میں کہتے ہیں نا کہ صاحب ہدایہ نے ہدایہ کے بعد تنجیس اور مزید یہ کتابیں لکھی، تو اگر تنجیس اور مزید میں ہدایہ کے خلاف کوئی قول آپ کو ملے، تو پھر اس سے معلوم یہ ہوا کہ صاحب ہدایہ نے پہلے قول سے رجوع کیا ہے، اس قول کو زیادہ صحیح مانا جائے گا۔ تو اس پہ ہی آپ اس کو قیاس کر لیں۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ میرے پاس ارشاد و طالبین ہے، 2-3 سطرے میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کامل کے قدرت ارشاد و تکمیل داشتہ باشند آنہارا باید کے بر مردم خود را عرض کنند۔ فرماتے ہیں اولیاء کامل جو ہیں، جن کو ارشاد کی قدرت ہے، صاحب ارشاد ہیں، اور جو سلوک میں مکمل ہیں، انہیں چاہیے کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، یعنی اپنے آپ کو چھپائیں نہیں۔ یہ بات ماضی قریب کے صوفیہ نے کافی لکھی ہے کہ اس دور میں اگر کوئی صاحب سلوک ہے تو اسے چاہیے کہ یہ چیز چھپانے کی نہیں ہے۔ باقاعدہ مولانا خالد حضرت شیخ محمد بن سلیمان خالدی بغدادی، خلیفہ حضرت مولانا شیخ الاسلام خالد کردی، انہوں نے تو باقاعدہ اس پہ یہ لکھا ہے کہ جیسے عالم سے علم کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن، اسی طرح صوفی سے بھی سوال ہوگا۔ اگر کوئی صاحب طریقت ہے تو اسے چاہیے کہ یہ طریقت جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچائے۔ لیکن افسوس اب طریقت تو بہت کم ہے لوگوں کے پاس، سلوک وغیرہ۔ اب تو یہ باقاعدہ ایک پیری مریدی کاروبار، منظم کاروبار کی شکل اختیار جو ہے وہ اس کو حاصل ہو گئی ہے، اس کو وراثت میں ملی ہے انہیں، مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، اللہ خیر کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ عرض کنند تا مردم از آنہا طلب فیض کنند و از تن و انکار مردم باک نہ دارد۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو پیش کرے گا تو پھر لازمی ہے لوگ تانے بھی ماریں گے، کچھ لوگ انکار بھی کریں گے، تو ان کا خیال نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں رسول خدا فرمود لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے ایسی جماعت ہوگی جو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ قائم رہیں گے اور اپنے کام میں مشغول رہیں گے، اور انہیں کسی بھی مخالفت کرنے والے کی مخالفت سے نہ کوئی سروکار ہوگا، نہ اگر کوئی انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے بھی انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا، البتہ وہ اپنے کام میں اور جو مخلوق کی ہدایت والے کام میں مشغول رہیں گے۔ اور تو آپ نے فرماتے ہیں کہ دعوت خلق بسوئے حق سنت انبیاء است، مخلوق کو حق کی دعوت دینا یا انبیاء کی سنت ہے۔ وہ اولیاء بنیابت انبیاء این کار میں کنند، اولیاء بطور انبیاء کے نائب یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ این منصب عظمارا برائے انکار صفیہ ترک نہ کند، تو اس عظیم منصب کو بے وقوفوں کی تانہ زنی کی وجہ سے جو ہے وہ ترک نہ کریں۔ حق تعالیٰ میں فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ، تو یہ آیت پھر دلیل میں قاضی صاحب پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ میری محض تعارفی ویڈیو ہے، اور میں خصوصاً ان لوگوں کو
جو تصوف اور طریقت سے شوق رکھتے ہیں، شغف رکھتے ہیں، ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ قاضی صاحب کی کتابیں پڑھیں، خصوصاً ارشاد و تعلیمین پڑھیں، اور طلباء اور علماء کو یہ ریکویسٹ ہے میری کہ تفسیر مظہری پڑھیں. آپ خدا کی قسم تفسیر مظہری میں ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں، خصوصاً صوفیاء کے اقوال، اور ان چیزوں کے بارے میں شاید کسی اور تفسیر میں آپ کو جو ہے وہ چیزیں ملیں، جو وہ چیزیں، وہ مسائل اور وہ موتی ملیں، وہ ہیرے ملیں جو کسی اور تفسیر میں آپ کو شاید ہی ملے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلائے، اور ہمیں ان بزرگوں کا، کیونکہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ آج کل ان بزرگوں کے بارے میں کافی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے تھے، یہ تھے، وہ تھے. تو ہم جو سنی ہیں صحیح العقیدہ، انہیں چاہیے کہ ہم ان بزرگوں کے حالات وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں اور لوگوں کو سناتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.